اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں روزہ اور اعتکاف کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور رمضان کی فضیلت بیان کی جائے گی، جو سوال اور جواب کے شکل میں ہیں۔ پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں تلاوت قرآن حکیم کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال: رمضان المبارک میں سحری کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات کا بکثرت تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے، جیسا کہ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ نمبر 5، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سحری کے لیے بلاتے اور ارشاد فرماتے صبح کے مبارک کھانے کے لیے آؤ۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں کام کی زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں سحری کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں افطاری کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں افطاری کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا۔ نمبر 2، غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا۔ نمبر 3، نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ گویا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں بروقت روزہ افطار کرنا نہ صرف بے شمار فضائل و روحانی فیوز و برکات کا حامل ہے، بلکہ اس وقت کی فضیلت یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔